Allah who is the most relenting and paramount. बकौल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. Hi guys, this is Valiant here. Today I'm going to present with you people the most important topic, that is legislation as a source of law, which is most important as well as essential as exam point of view, daily routine wise. आए इसके बारे में हम पढ़ें. So first of all introduction को समझे. यहाँ पर the term legislation is derived from Latin word legis means law and latum means to make, put or set. Hence legislation means the making or setting of law. Actually legislation जिसके लिए उर्दू में कानून साजी के वर्ड्स यूज हुए हैं, हमारे पास टू लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. फर्स्ट वन लेजिस, लॉ मीन्स कानून, एल्स दिस लेटम मीन्स मेकिंग, पुट और सेट यानी बनाना, तरतीब देना, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट बनता है मेकिंग और सेटिंग ऑफ लॉ यानी कानून का बनाना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? एक्चुअली इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं. सो मीनिंग में हमारे पास legislation means to exercise the power and function of making laws and other rules binding on those for whom they are made. Actually मफहूम मानी तस्वर में जो हमारे पास legislation कानून साजी जो है यानी कानून का बनाना, making of law and exercise the power, उसी कानून की मश्क कराना, किससे? सिविलियन से यानी हम लोगों से. So that is actually the meaning of legislation. डिफिनीशन यहाँ पर टू पॉपुलर ज्यूरिस्ट मेंशन हुए हैं जिनका लॉ रेफरेंस से बहुत ही अच्छा रूल रहा है और वो हमेशा के लिए एक प्रॉपर स्टेटस पर मेंटेन रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं सर जॉन सेलमैन. अकॉर्डिंग टू सेलमैन, legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. सेलमैन ये कन्वे करना चाह रहा है कि लेजिस्लेशन जो है डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स है यानी एलामिया है कवानीन का. कहाँ से? बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, एक आला का कवानीनी इदारे से. यहाँ पर कानूनी इदारा हमारे पास क्या है पाकिस्तान में? पार्लियामेंट मीन्स नेशनल असेंबली प्लस सेनेट जो कि लेजिस्लेशन करती है, कानून साजी करती है. सो एक्चुअली वो ये हमें पहुंचा रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन कहता है देयर कैन बी नो लॉ विदाउट ए लेजिस्लेटिव एक्ट, कि कानून साजी के बगैर कोई कानून हो ही नहीं सकता. जाहिर सी बात है, एक प्रोसीजर होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जो कि कानून को बनाएगी और उसे जो है ना एग्जीक्यूटिव के थ्रू यानी आमला के थ्रू इम्प्लीमेंट कराएगी. सबसे पहले कानून तो लेजिस्लेटिव बॉडी का है ना, यानी कानून साजी इदारे का है. सो इसके बगैर जो है ना कानून बन ही नहीं सकता. काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट काइंड जो है हमारे पास यहाँ पर सुप्रीम लेजिस्लेशन है यानी आला कानून साजी. लेजिस्लेशन विच प्रोसीड from the supreme or sovereign power in the state is supreme legislation. यानी वो कानून साजी जो हमारे साथ स्टेट में एक सोवेरियन पावर खुद मुख्तार कुव्वत से अखज़ होती हैं, उसे हम सुप्रीम लेजिस्लेशन कहेंगे. लाइक पाकिस्तान में हमारे पास गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेशन का काम क्या है? लॉ मेकिंग है, जिसका टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं. एज वेल एज एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, कानून को नाफिज करना. और साथ में जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. सो सिविलियन पावर हमारे पास पाकिस्तान में क्या है? पार्लियामेंट जो कि 2 हाउसेस पर कंपोज्ड है यानी नेशनल असेंबली एंड सेनेट. सो इनका काम क्या है? लॉ मेकिंग है. सो उससे जो कानून हमें डायरेक्ट मैनर्स में हमें मिलता है, सो उसे हम कहेंगे सुप्रीम लेजिस्लेशन. इसे हम दूसरा नाम जो देते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन भी कहते हैं. मीन्स सुप्रीम लेजिस्लेशन जो होता है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से जो है ना बिल्कुल अखज़ होता है. वो कवानीन को बना भी सकता है, अल्टर भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, उनके पास ये इख्तियार हो सकता है. लेकिन किसी के अलावा यानी सबऑर्डिनेट जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके साथ ये इख्तियार नहीं होता कि वो उस कानून को रिपील करे किसी भी कोर्ट में. उसके बाद जो है हमारे पास सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है यानी मातहत कानून साजी.
اس کے بالکل اپوزٹ ہے. Subordinate legislation is that legislation which proceed from any authority other than sovereign power and is dependent for its continued existence and validity on some superior or supreme authority. It is law made by subordinate legislature or legislative authority. یا ہمارے پاس subordinate legislation یعنی sovereign power کے علاوہ جو لیجسلیشن بنائی جاتی ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، اسے ہم سبارڈینیٹ لیجسلیشن کہیں گے. یعنی وہ قانون جو ہوتے ہیں ماتحت ہوتے ہیں، وہ اسے سپریم لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ اسے ڈیلیور کرتی ہے، پیرنٹ لا اسے دے دیتی ہے کہ آپ لوگ قوانین کو جو ہے نا بنائیں گے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے. لائک اس کو سمجھنے کی جو ہے نا آپ لوگ قابل فہم کوشش کرے وہ یہ کہ ہمارے پاس سویرین پاور ہیں، ایک قوانین بناتے ہیں پورے اسٹیٹ کے لیے، تو وہ قوانین ہر ایک مسئلے کے لیے جو ہے نا بنا نہیں سکتے، وہ جو ہے نا سپریم قوانین بنائیں گے. ایلس دیس جو نیچے آگے قوانین کسی بھی اسٹیٹ ریفرنس سے، ایڈمنسٹریشن ریفرنس سے، ایز ویل ایز پروونشیل میٹر سے، سو ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ تو کمپلیٹ ہینڈل نہیں کر سکتی، سو دیٹس وائی وہ ڈیلیگیٹ کرتی ہے، یعنی حوالہ کر دیتی ہے قوانین کو کس کے ہاں، نیچے انسٹیٹیوٹس کو. لائک اس کو ہم سبارڈینیٹ لیجسلیشن کو ہم انشاءاللہ تارولی پڑھیں گے، اس کے جو ہے نا کائنڈز جو آتے ہیں تو اس میں آپ لوگ پراپرلی اس چیز کو کنسائز کریں گے، ایز ویل ایز پریسائز کریں گے کہ کس طرح جو ہے نا پاورز ڈیلیگیٹ کیے جاتے ہیں سپریم لیجسلیشن سے. تو اس کو ہم آگے فردر پڑھ لیں. سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے کائنڈز کو ہم اسٹیپ وائز ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ ون ہے ہمارے پاس میونسپل لیجسلیشن. میونسپل ایکچولی ہمارے پاس سٹی اور ٹاؤن یعنی لوکل لیجسلیشن سے ریلیونٹ ہے. ہمارے پاس میونسپل اتھارٹیز آر آلسو الاؤڈ ٹو میک بائی لاس فار لمیٹڈ پرپزز فار دا ایریا انڈر ایڈمنسٹریشن. ہمارے پاس میونسپل لیجسلیشن جو ہے ہمارے پاس لوکل مقامی قانون سازی کے ریلیونٹ سے اس سے متعلق ہیں، یعنی وہ اپنے لیے قانون سازی کر سکتی ہے. لائک سپریم لیجسلیشن نے انہیں ڈیلیگیٹ کیے ہوتے ہیں پاورز کہ وہ اپنے لیے اپنی ہی اختیار میں لوکل ایریا کے لیے وہ قوانین بنائیں. یہ لائک ہمارے پاس یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں. ایگزامپل یہاں پر دیا گیا ہے وابڈا کا، یعنی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لائک واسا، واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی، ہوٹل، ریسٹورینٹس. سو یہ ایسے ادارے ہیں ہمارے پاس، اس سے ایسے انسٹیٹیوٹ کے ہیں کہ یہ اپنے لیے قوانین بنا سکتی ہے. لائک سپریم اتھارٹی نے انہیں پاور جو ہے نا حوالے کیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے لوکل ایریا جوریسڈکشن میں اپنے لیے قوانین بنائیں. سو دیٹ از ایکچولی میونسپل لیجسلیشن. ایلس دیس ہمارے پاس سیکنڈ ون جو ہے اٹونومس لیجسلیشن، خود مختار قانون سازی. سو خود مختار اس لیے کیونکہ یہ اپنے لیے قوانین بنا سکتی ہے. سو اس میں ہمارے پاس کون کون سے آ سکتے ہیں؟ سم ٹائم دی اسٹیٹ الاؤ پرائیویٹ پرسن ہمارے پاس کمپنیز آ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشنز آ سکتے ہیں، آرگنائزیشنز آ سکتے ہیں، لائک ریلوے کمپنیز، لمیٹڈ کمپنیز، یونیورسٹیز ایٹسیٹرا، to make by laws which are recognized and enforced by law courts under the force of some statute. Exempli gratia, railway companies may make by laws for the regulation of its understanding. Likewise universities. یعنی ہمارے پاس autonomous legislation میں کمپنیز آ جا سکتے ہیں، آرگنائزیشن آ سکتے ہیں، لائک پرائیویٹ پرسن جو اس کے لیے نام یوز ہوا ہے. سو دیٹس وائی اس چیز کو پراپرلی ریویل انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مطلب یہ جو پرائیویٹ سکولز ہے، یونیورسٹیز ہے، ریلوے ٹریکس ہو گئے، اس کے بعد جو ہے نا ملٹیپل مسلینیس اتھارٹیز ہو گئے، وہ اپنے لیے قوانین بناتی ہیں. لائک اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے لیے جو ہے نا سینڈیکیٹ جو ہیں وہ پاورز بناتی ہیں کہ وہ رولز قوانین سے پراپرلی اس انسٹیٹیوٹ کو پروسیڈ کرے، کیری آن کرے. جوڈیشیل لیجسلیشن یعنی عدالتی قانون سازی. In certain cases, legislative power have also been given to the judiciary for the regulation of their own procedures. یعنی سرٹن کیسز اس طرح ہے کہ جس میں سپریم لیجسلیشن جو ہے پاور ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے جوڈیشری کو کہ وہ اپنے لیے لاس بنائیں پروسیجرل میٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے. لائک اگر آپ لوگ سمجھیں کہ جوڈیشری
کا کام کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن آف لا ہے، یعنی قانون کی تشریح کرنا. لیکن یہاں پر کچھ ایسے رولز ہیں یعنی کورٹس ہیں، تو کورٹس میں کچھ رولز اس طرح ہوتے ہیں جن کے لیے سپریم کورٹ جو ہے خود لاز بناتی ہیں. لائک اگر میں آپ لوگ کو اگزامپل دے دوں تو پریسیڈنٹ میں آپ لوگ کو کچھ اس کے پرنسپلس پڑھیں گے، جس میں 3 پرنسپل ہے: اسٹیئر ڈیسائزز، ریشو ڈیسائڈ اینڈ ڈائی، اوبیٹر ڈکٹا. سو اسٹیئر ڈیسائزز میں ایکچولی کیا ہے، ایپیکس کورٹس جو ہوتے ہیں، سپریم کورٹس جو ہوتے ہیں وہ لاز بناتے ہیں جو ادرس کورٹس پر یعنی ہائی کورٹس، پروونشل کورٹس پر بائنڈنگ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں فالو کریں گے. لائک اسی طرح سی پی سی جو ہے، سول پروسیجر کوڈ 1908 میں 158 سینکشنز اینڈ 50 رولز، اسی 50 رولز میں سے کچھ اس طرح لاز ہیں جو کہ کورٹس جو ہیں اپنے لیے امینڈ کر سکتی ہے، اسپیشلی ایپیکس کوڈ. ایلس دیس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، ہمارے پاس جو ہیں ایگزیکٹو اور ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. ایکچولی ہمارے پاس ایگزیکٹو لیجسلیشن کیا ہے؟ سچ laws are made by the executive in order to conduct the administrative department of the state are called delegated legislation. یعنی ہمارے پاس کچھ اس طرح کے لاز ہوتے ہیں جو ایگزیکٹو کو دیے جاتے ہیں، یعنی سپریم اتھارٹی جو ہیں وہ ایگزیکٹو عملہ کا کام کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن آف لا ہے. لیکن کچھ اس طرح کے لاز ہیں جو ایگزیکٹو خود بنا دیتی ہے. لائک ہمارے پاس یہاں پر ایگزامپلس ہیں، ایگزامپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس، ایجوکیشن، یعنی پرائم منسٹر جو ہے لائک وہ سپریم اتھارٹی سے جو ہے نا وابستہ ہے. سو وہ کچھ ایڈمنسٹریشن سے وابستہ لوگوں کو جو ہے نا چوز کرے گا، لائک ہیلتھ منسٹر کو، ایجوکیشن منسٹر کو، فائنانس منسٹر کو. وہ اس لیے کیونکہ وہ ذات خود ان کے لیے لاز بنائے اور وہاں پر اس ایڈمنسٹریشنز میں فالو کیے جائے. سو دیٹس آل اباؤٹ کائنڈس آف سبارڈینیٹ لیجسلیشن. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے.